اللہ نے اپنی تعریفیں بہت کی ہیں تاکہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کیا مزے کی آیت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ ڈاروین کہتا ہے یہ خود ہی پھٹتے ہیں۔ یہ کروڑوں اربوں سال میں نا بیج خود بخود ڈیزائن ہو گیا ہے۔ مجھے غصہ ابھی میں نے ڈاروین ہوتا نا چماٹ لگا کیونکہ میرا بولا نہیں جا رہا مجھ سے، ڈاروین کی بات پہ رد کرنے کے لیے بھی نہیں بولا جا رہا، تو شکر ہے بھی ڈاروین بیان میں ہے نہیں۔ کتنی بڑی پھینکی ہے یار، خدا کا غضب اور اس کے قہر سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے جو سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ ایسا ہی مان لے آئے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں سائنس عقل کے خلاف بات نہیں مانتی، بالکل صحیح ہے، عقل کے خلاف کوئی بات سائنس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن مانا تو ایسی بے عقلی کی بات مان لی کہ جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے یار۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کروڑوں اربوں سال میں ایک بیج ارتقا کرتے کرتے ہر چیز میں ایوالو، ہر چیز ایوالو ہوئی ہے نا، سائنسدان کہتے ایوالو ہوتے 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 وہ کیوں ادھر کو ایوالو ہو رہی ہے، وہ تنزل کی طرف کیوں نہیں جا رہی، وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیوں ہے؟ وہ ایوالو ہوتے ہوتے ایسی بن گئی ہے کہ زمین میں آپ کچھ بھی ڈالو زمین اسے کھا کے ختم، اور بیج ڈال رہے ہو گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے تھوڑے دنوں میں وہ بیج پھٹ جاتا ہے، گھٹلی پھٹ جاتی ہے، اور اس گھٹلی میں ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے۔ یار یہ کس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، اللہ کہتے ہیں ایک پانی، ایک گوبر، ایک مٹی، کیا کیا پیدا ہو رہا ہے اس سے۔ پھر کیسا عجیب منظر ہے، پودا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد تناور درخت بنتا ہے۔ چلو یار اتفاق سے ایسا ہو گیا، پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں تتلیوں کو، مکھیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ یہ اٹریکشن خود بلا وجہ نہیں ہو رہی، اس اٹریکشن میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہم ان پھولوں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی تم جو ان پھولوں پہ بیٹھ رہی ہو نا، تمہیں آم بنانے سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، اللہ کو یہ پتہ ہے۔ مکوڑوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پبلک آم کھائے، کیڑے مکوڑوں کو دلچسپی ہے؟ ہوا جب چلتی ہے پھولوں کے ریزوں کو ملا دیتی ہے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہے، ہوا کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ آم پیدا ہو؟ نہ، یہ دلچسپی صرف خدا کو ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا، اس نے کہا جب تک مکھیاں، تتلیاں، کیڑے مکوڑے پھولوں کے جو اوپر وہ ہوتی ہے نا ریزے ہوتے ہیں، سائنس کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جب تک ان کو ملائیں گے نہیں آپس میں تو نر مادہ کا ملاپ نہیں ہوگا اور پھل پیدا نہیں ہوگا۔ اب دو طریقے تھے، یا تو اللہ کیڑے مکوڑوں کو، تتلیوں کو اور سارے سب کو بلا کے سمجھاتا کہ دیکھو آم پیدا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، نر اور مادہ کو اپنی پاؤں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ملا دینا۔ اللہ میاں نے کہا نہیں بھائی، ان کی تو کھوپڑی سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ میاں نے خود ہی ایک ایسا کام کر دیا، بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب یہ درخت بنے گا ایک ٹائم کے بعد جا کے اس میں پھول پیدا ہوگا، وہ پھول خود بخود تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اس کی خوشبو بھی اور اس کا کلر بھی اپنی طرف بولو اٹریکٹ کرے گا۔
پھول ویسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام. تتلیاں پھولوں پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں. قدرت ان سے کام لے رہی ہے کہ تم ایک پھول پہ بیٹھ کے اڑ کے دوسرے پھول پہ جاؤ گی تو نر مادہ پھولوں کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ ملاپ. اور اس سے پھر پیدا ہوگا آم. سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر جب آم سے وہ درخت بھر جاتا ہے، پھر ہم جب آم کاٹتے ہیں، وہی گٹلی جو ہم نے زمین میں دبائی تھی اس جیسی سینکڑوں گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے، اس سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ سزا کے طور پر اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے. تو آپ کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اور آپ اس بیس پہ کہ آپ کو یونیورسٹیوں میں ڈاروین کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے، تو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی بیس پہ اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. اللہ کہے گا یہ اپنی افلاطونیاں بقراتیاں یہ وہیں رکھ کے آؤ، میرے سامنے یہ عذر بولو نہیں چلے گا. مثال سے بات، فار ایگزامپل ہوتا ہے نا، مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں صحرا میں قحط میں پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی انتظام نہیں تھا، کچھ بھی انتظام نہیں تھا. اچھا، آپ تھے اپنے ابا کے نافرمان، کبھی ابا کا خیال نہیں کیا آپ نے، ابا آپ کو سمجھاتا رہا، لیکن آپ کو یہی کہ ایسا ابا کہاں سے لبا، نہیں مانتے تھے ابا کو. آپ کو ضرورت پڑ گئی، کہیں صحرا میں گم ہو گئے، کہیں کچھ بھی ہو گیا، اب ابا کو موقع ملا کہ اب میں اپنے بیٹے کی کروں گا خدمت، چھپ کے کروں گا، بعد میں بتاؤں گا یہ میں نے کیا ہے، تو پھر میرا بیٹا مجھے مانے گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب دیکھا نا بیٹا صحرا کہیں سے اطلاع مل گئی، مثالیں تو فرضی ہوتی ہے نا، کچھ بھی فرض کیا جا سکتا ہے. اب لوگ مثالوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ابے میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ابا نے چپکے سے لے جا کے صحرا میں آپ کے لیے، آپ ابا کو بتاتا صبح اس کو پراٹھے چاہیے، اگر میرے ابا ہوتے تو پراٹھے لے جا کے رکھ دیتے. صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو پراٹھا رکھا ہوا ہے، چائے رکھی ہوئی ہے، ہاف فرائی انڈے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا یار کوئی ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے ناشتے میں کیا چاہیے. بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں پیاس لگی، آپ نے دیکھا کہیں پانی کا کین رکھ، چپکے سے رکھ کے جا رہے ہیں، ابا دکھا نہیں رہے، آخر میں سرپرائز دیں گے. آپ نے دیکھا اڑے پانی بھی مل گیا تھوڑی دیر میں. دوپہر اٹھے تو دال چاول کچے پیاز کے ساتھ، جو میں کھانے میں ہمیشہ وہ مثالیں دیتا ہوں جو مجھے پسند ہوتی ہیں. دال چاول کچے پیاز کے ساتھ، کچ 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 کے کھاؤ نا، بڑا مزہ آتا ہے. اچھا، لوگ جو منفی سوچتے ہیں نا ان کو کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں. میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہم تفسیر کے لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کے دادی کے قصے سننے کے لیے نہیں آتے. ادھر میں نے دادی کا سنایا نا، کسی نے لکھا ابے وہ دادی کا قصہ، میں نے میری دادی کے تو کروڑوں قصے ہیں، تو وہ قصہ سنایا نہیں جس کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے. میں نے یہ تھوڑی بتایا میری دادی کب پیدا ہوئی، پہلی سالگرہ ان کی کب تھی، کب ان کی شادی ہوئی، ٹوٹل کتنے بچے ہیں. اگر میں یہ بتا رہا ہوتا کہ میری دادی یہ سب، تو پھر آپ کہتے ہیں اپنی دادی کے قصے سنا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اب کیا ہے، رات کو جناب نہاری آ گئی، کچھ بھی اس طرح 6 دن گزر گئے، پانی بھی مل رہا ہے سب کچھ. آپ کو تجسس پیدا ہوا، یار یہ کیا ہو رہا ہے یار، میری ہر بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، دینے والا کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ چونکہ سائنس ضرورت سے زیادہ پڑھ چکے تھے، ایک تو ضرورت کی سائنس ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، آپ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ، ڈاروین سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے تھے آپ. کیونکہ پاکستانی ملحد جو ہے نا وہ ڈاروین سے 2 ہاتھ آگے ہیں. ڈاروین نے بھی وہ باتیں نہیں کی تھی جو یہ لوگ ڈاروین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتا تھا. اچھا خیر، انکار اس نے کیا تھا کسی اور بیس پہ، اس نظریے کی بیس پہ نہیں کیا تھا. اور اکثر سائنسدان خدا کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سائنس میں خدا کا ثبوت نہیں ملتا.
تو میں بھی نا وہاں گیا تھا آسٹریلیا, وہاں ایک یونیورسٹی میں نیوٹن نہیں ہے, نیوٹن جس نے کہا تھا کہ سیب سر پہ گرا تھا, تو میں اس یونیورسٹی میں گیا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, جو درخت نیوٹن کی سیب نیوٹن کی کھوپڑی پہ گرا تھا نا, کھوپڑی نہیں, تمیز سے بات کرنی چاہیے, نیوٹن ہے, نیوٹن کے سر پہ جو سیب گرا تھا, کھوپڑی تو ایسے ہی بول لیتے ہیں, تو وہ والا جو درخت ہے نا, اس سے کلوننگ کر کے ایک درخت لگایا ہے انہوں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں. یعنی یہ جو درخت ہے یہ وہ درخت کی اولادوں میں سے ہے جو نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا. تو میں نے وہاں آسٹریلیا میں جا کے ولاگ بنایا ہے اور اس درخت کا سیب کھایا بھی ہے کہ یار ہماری بھی سائنس میں نسبت کس کی طرف ہو گئی ہے, نیوٹن کی طرف. سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں میں نے یہ کہا ہے کہ نیوٹن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خامخواہ میں فضول کر دیے کہ سائنس اور خدا کے انکار کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیے. خیر, تو اب کیا ہوا, آپ کے ابا جو ہیں, اچھا اب آپ کے ابا دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ تفتیش کرے گا کہ یار عین وقت پہ میری ضرورت پوری ہونا اس کی علامت ہے, کوئی بڑا خیر خواہ ہے. لیکن آپ کو تھا سائنس کا ہیضہ. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار دینے والا تو نظر آ نہیں رہا. جب آنکھ کھلتی ہے کوئی پانی کا کین ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے کوئی, یہ کیا ہے راکٹ سائنس. آپ آئے واپس اپنے گھر پہ صحرا سے, پھر آپ نے سائنسدانوں کو جمع کیا کہ بتاؤ یار, ایک بندہ ایک صحرا میں ایک ہفتہ یا ایک مہینہ رہا, جو چیز ضروری تھی اس کو اسی ٹائم پہ وہ چیز مل گئی. صبح ناشتے میں پراٹھا چاہیے تھا, پراٹھا آ گیا. دوپہر دال چاول چاہیے تھے, دال چاول آ گئے. رات کو اس کو فار ایگزامپل نہاری چاہیے تھی, نہاری آ گئی. فلانی چیز چاہیے تھی, شام کو چائے چاہیے تھی, چائے آ گئی. پانی کے وقت پانی آ گیا. دینے والا نظر نہیں آیا, تو اس میں سائنس کیا ہے؟ تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اصل میں کروڑوں اربوں سال میں ریگستان نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو بھوکا پیاسا وہاں لیٹے گا نا, تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی عین اسی وقت پہ وہ ضرورت پوری. ایوالو ہوا ہے, ریگستان ایوالو ہوا ہے. آپ کہو گے ریگستان ایوالو ہوا ہو, میں کیسے ایوالو ہو گیا؟ میں تو یعنی مجھے دیکھ کے ہی ریگستان نے یہ سارے کام شروع کر دیے. تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ آپ بھی ایوالو ہوئے ہو. تو آپ جواب میں یہ کہو گے کہ میں تو پیدا 20 سال پہلے ہوا ہوں, میں کروڑوں سال پہلے پیدا ہوتا تو کروڑوں سال تک زندہ رہتا, میری باڈی میں تبدیلیاں آتے آتے یہ ہوتا کہ میں ریگستان میں ہوتا اور یوں ہو جاتا. وہ کہے گا کروڑوں سال سے ایوالو جو ہوئے ہیں نا, تو وہ جرم, وہ آپ کے اسپم میں وہ چیز, کچھ بھی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, کچھ بھی پھینکتا رہے گا. یہ سب باتوں کا سائنسدانوں پہ بھی اثر ہوگا, ان تحقیقاتوں پہ بھی اثر ہوگا, ابا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب ابا کو پتا چلے گا نا میرا انکار کر کے اس نے کچھ اور کہانی گھڑ لی ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. ابا کہے گا اب تو اینڈ ہو گیا بیٹا, اب تو نافرمانی کی. پہلے میں تجھے کھلاتا تھا تو یہ تعویل کرتا تھا کہ سب کے لیے گھر میں پراٹھا بنتا ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. یہی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ابا کوئی آپ نے میرے پر الگ سے تھوڑی خرچ کیا ہے, سارے کھا رہے ہیں تو دو ہم نے بھی کھا لیے. ابا کہیں گے کہ بھئی ابا سارے بچے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مصیبت میں لاوارث باپ نے نہیں چھوڑا, بلکہ مصیبت میں آپ, کیونکہ چھوڑ دیتا مر جاتے آپ قحط سے. ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے, یہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو نہ پراٹھے چاہیے, نہ چائے چاہیے, نہ اس کو چاول چاہیے, اس کو دودھ چاہیے, اور گائے کا نہیں, بھینس کا نہیں, ڈبے کا نہیں, خاص دودھ چاہیے جس کے بارے میں ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے بہتر دودھ بچے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ والا دودھ اسی دن ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہوتا ہے جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے. آپ نے کہا ایوالو ہوا ہے یہ, اب ایوالو ہونا اتنا عقل مند
ہے ایوالوشن کہ وہ خود بخود یہ سب چیزیں کیسے سمجھ رہی ہے. آپ کی اس تحقیق سے سائنسدان متاثر ہوں گے, لمس یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ متاثر ہوں گے, خدا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اور کہے گا بے شرمو بے غیرتو, تم پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا اور تیری ماں کے دماغ میں بے پناہ محبت پیدا کی. یہ محبت بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ ماں کے دل میں اولاد سے محبت ایک نیچرل ہے, تو تیری پیدا کردہ نہیں ہے. اللہ کہے گا اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلیوں کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی, سانپنی کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی. یہ مینجمنٹ اللہ کی طرف سے ہے. جن جانوروں کی نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں ان میں ماں کی ممتا نہیں ہوتی تاکہ گروتھ پہ کنٹرول رہے. جن جانداروں کی نسلیں کم ہیں ان میں ماں کی ممتا ہے. تو انسان کی ماں کے دل میں جو محبت ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو بچے پر اللہ کا سب سے پہلا احسان ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور اسے پالنے کے لیے ایک انتہائی محبت والی شخصیت چاہیے تھی. وہ شخصیت اللہ نے کس کی صورت میں دی؟ ماں کی صورت میں, جو ساری زندگی اس کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے, کبھی تھکتی بولو نہیں. ایسی محبت عزت ملتی ہے گھر کے اندر. تو یونیورسٹی کا پروفیسر الو بنا دے گا آپ کو, کیونکہ آج کل یونیورسٹی میں بہت زیادہ پروفیسر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ خدا کدھر ہے, خدا کدھر ہے. نہیں چھوڑے گا اللہ. پھر ہمیں ضرورت تھی دیکھنے کے لیے آنکھ. خدا نے ماں کے پیٹ میں کیا لگا دی؟ آنکھ لگا دی. ابا نے جو صحرا میں چند چیزیں پیدا کی نا وہ 4-6 ہوں گی, ہمیں تو 20 چیزوں کی ضرورت تھی. دیکھنے کے لیے 2 ڈیجیٹل کیمرے چاہیے تھے ہمیں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے. یہ کیمرہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے, جو اوریجنل ہے, وہ کروڑوں سال میں خود کیسے بن گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے آنکھ کو دیکھ کے ایجاد کیا. یہ ہر چیز ہی اس کائنات میں پہلے سے نظیر تھی, مثال تھی, اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے. ایجاد کچھ بھی نہیں ہے, کاپی ہے سب کچھ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تو کمال کی بات ہے کہ کاپی جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی, اور جو اوریجنل ہے وہ خود بخود, اور اوریجنل جیسی ابھی تک بنا ہی نہیں ہے کیمرہ, کیونکہ اس کیمرے کو پاور چاہیے کرنٹ سے, بجلی سے. یہ کیمرہ پاور لیتا ہے روٹی سے, انڈے سے, مچھلی سے. دونوں میں کوئی مماثلت ملتی نہیں ہے. یہ کیمرہ بنا ہے پلاسٹک سے, شیشے سے. یہ کیمرہ بنا ہے ماں کے پیٹ میں, ماں نے روٹی کھائی اس سے بنا, ماں نے پراٹھے کھائے اس سے بنا, ماں نے پیزا کھایا اس سے بنا, ماں نے گوشت کھایا. مختلف چیزیں کھائی جا رہی ہیں, بن ایک ہی چیز رہی ہے. نہیں آ رہی کھوپڑی میں میرا بتا رہا ہوں, مجھے سمجھ لو جو کہنا چاہ رہا ہوں, زیادہ چکھواؤ نہیں مجھے. یہ جو کیمرہ ہم بنائیں گے پلاسٹک ہے, اس میں گلاسز ہیں, کچھ لوہا ہوگا, کچھ تانبا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. جب بھی بنانا ہوگا یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی. ایسا نہیں کہ آپ سائنسدان کو کچھ بھی لا کے پکڑا دو یہی بنے, ایسے سافٹ ویئر اب تک ایجاد نہیں ہو. یہ والا جو کیمرہ بنتا ہے نا, ویجیٹیرین گوشت نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں. ان کے بھی یہ کیمرہ بن رہا ہے. اس سبزی سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ گوشت. ہندوؤں میں 90 سال تک لوگ چل رہے ہوتے ہیں گوشت خور, سبزی خور ہوتے ہیں. وہ کیلے کھا رہے ہیں, وہ مکئی کھا رہے ہیں, بن کیا رہا ہے؟ گوشت بن رہا ہے. آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر. اسی سے یاد آیا یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے نا کہ ماس جو ہے وہ گوشت کھائے بغیر نہیں بنتا. ہم تو گوشت خور ہیں مانتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کیٹو ڈائٹ کا بزنس چل رہا ہے, انہوں نے کیٹو پہ سب کو لگا دیا. نیچرل نہیں ہے یہ, ہر چیز میں اعتدال میں رہا کرو.
ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا یہ کیا ہم سبزی کھائیں گے تو گوشت نہیں بنے گا؟ اس نے کہا یہ جو بھینس ہے یہ گوشت کھا کے گوشت بناتی ہے؟ بڑی زبردست دلیل دی. یہ تو بچپن سے لے کے موت تک گھاس کھاتی ہے, بنتا کیا ہے اتنا اتنا گوشت, تو ہمارا بھی بن سکتا ہے. گوشت کھایا ضرور کرو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں نے آج بالکل ہی, ایک ہندو لوگوں نے گوشت کو زندگی سے نکال دیا, وہ بھی غلط, اور کچھ کیٹو والوں نے کیا کیا, بس پروٹین والی غذائیں لینی ہے اس کو نکال ہی دو, یہ بھی غلط ہے. تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسے چلو, سمجھ رہے ہو؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, ماں کے پیٹ میں جو کیمرہ بنتا ہے نا آنکھوں کا, جو بھی کھاؤ گے بنے گا آنکھ, بنے گی ناک, بنے گا دل. کوئی مائیں پراٹھے کھا رہی ہیں, بچہ پھر بھی وہی پورے وہی آنکھ ناک کان لے کے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ مائیں گوشت کھا رہی ہیں, کچھ کھجور کھا رہی ہیں. ہمارا رب ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس نے کہ آنکھ کو جو چیز بننے کے لیے چاہیے وہ پراٹھوں سے نکال لے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو کمال کی بات ہے, یہ والا کیمرہ جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے یہ تو خود بخود بن سکتا ہے, اور 100% سمجھ لیا ہے. آنکھ کو ابھی تک 100% سمجھا نہیں گیا ہے, وہ خود بخود بنی ہے. بھائی جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیا کرو. ڈاروین پھینک کے چلا گیا, تم اس کو بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, پکڑ رہے ہو. تو اللہ نہیں چھوڑے گا. یہ اسلام میرے باپ کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. ہماری کیا دکان چمکے گی, تم اللہ کو مانو نہیں مانو, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ جو آپ کی تحقیقات ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا, گٹلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور دانے کو بھی پھاڑ دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, یخرج الحی من المیت, اس مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. یہ کیسے ایوالو ہو گئی چیزیں بھائی. انڈا مردہ ہوتا ہے, کوئی جان اس میں نہیں ہوتی, زردی ہے, سفیدی ہے, اوپر ایک جھلی ہے اور ایک چھلکا ہے. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس میں, مرغی بیٹھی 21 دن اور اس سے پھڑپھڑاتا ہوا چوزا نکل گیا. پہلے دن چوزا نکل کے عجیب, بالکل ایسا لگتا ہے پہلے دن سے ہی سیکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر, ایسا ہی ہے نا. ہارڈ ویئر بنانا مشکل ہے یا سافٹ ویئر؟ اب ایک کمپیوٹر میں, استغفر اللہ بھائی, کمپیوٹر میں جو ہے ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا, ہارڈ ویئر کا مطلب یہ پاور پلگ ہے, اور یہ ہارڈ ڈسک ہے, اور یہ اس کا شیشہ ہے, اور یہ اس کے بٹن ہے. سافٹ یہ آسان ہے بنانا. کی بورڈ آپ کسی بھی بندے کو دے دیں بنا کے دے دے گا. اصل چیز ہے اس کا سافٹ ویئر. جیسے ایک آدمی کی بائک تھی, پورا محلہ استعمال کرتا تھا, اور ہر آدمی آ کے کہتا کہ پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دو مجھے. وہ منع کیسے کرتا, پیٹرول تو ڈال ہی دے گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا, بائک دے دے پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. تو خالی پیٹرول نہیں ہوتا, بائک میں پورا سسٹم ہوتا ہے, سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر کی بورڈ کا نام نہیں ہے, اس اسکرین کا نام نہیں ہے, اس ماؤس کا نام نہیں ہے. اصل تو وہ جو پروگرامنگ اس کے اندر کی ہے وہ بڑا خاندانی کام ہے. وہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جو ہزار لاکھوں سال کے بعد جا کے انسان یہاں تک پہنچا ہے. اصل وہ کمال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ اندر کے سافٹ ویئر یا ونڈوز صحیح ہوتی ہیں تو پھر کمپیوٹر چلتا ہے, تو اس کو چلنا کہتے ہیں. میرا کمپیوٹر خراب ہوا نا, چل نہیں رہا تھا, ایک بندے نے کہا نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. یہ والا چلانا آسان ہے, لیکن جو اس کے وائرس آئے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں, یہ آسان تھوڑی ہے. یہ تو انجینئرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آج کل تو نہیں کر رہے, آج کل تو انجینئر لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں. تو اب کیا ہے, سافٹ ویئر مشکل ہے, ہارڈ ویئر کیا ہے آسان. ایک ہارڈ ویئر ہے انڈا, اس میں زردی بنا دی, اس میں سفیدی بنا دی, اوپر جھلی بنا دی,
یہ بھی خدا کی قسم بہت مشکل ہے. دانا پانی مرغی کھاتی ہے اور نکالتی کیا ہے؟ انڈا. اللہ نے ایسی مشین بنا دی لیکن ایک اس سے زیادہ مشکل ہے اندر کا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر یہ کہ اس کو جب اتنی ہیٹ ملے گی 21 دن تک تو اس میں ایسے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ چونچ بھی بنے گی، اس میں آنکھ بھی بنے گی، دماغ بھی بنے گا، گردے بھی بنیں گے، اور اس کے اندر پر بھی بنیں گے، اور میدا بھی بنے گا. اور پھر اس کے اندر سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر بن کے آ جائے گا. نہیں یہی بات، یہ سافٹ ویئر بنے گا انڈے کے اندر. ایسا سافٹ ویئر ہے 21 دن میں اس سافٹ ویئر سے یہ سافٹ ویئر انڈے کو چوزا بنا کے ایک ہارڈ ویئر بنا دے گا، اور اس ہارڈ ویئر کے اندر پھر ایک سافٹ ویئر ہوگا جسے یہ پتا ہوگا میری ماں کون ہے، مجھے کھانا کیا ہے، میرا دوست کون ہے، اور بلی کو دیکھ کے چیخے گا. اسے پہلے دن پتا ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے. نہیں آئی تو ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا کر رہا ہے، سافٹ ویئر سے کیا پیدا کر رہا ہے؟ ہارڈ ویئر. اسی کو اللہ کہتے ہیں مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہوں. آج تک کسی سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا ہوا ہے. کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں نکال کے دے دیتا، صحیح ہے نا؟ کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر دینا پڑے گا، اس پہ پرنٹ کر کے دے دے گا آپ کو. کاغذ آپ نے ہی لگانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹر کاغذ بھی نکالنا شروع کر دے. اگر نکالے گا بھی تو اندر آپ کو کاغذ کا میٹیریل ڈالنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب میں ATM کارڈ نہ خود ہی بن کے آ جاتا ہے. میں تو حیران ہو گیا یار. خیر اب یہ نئی لمبی بحث ہے، بہت ایڈوانس جا رہا ہے سعودی عرب. اتنا ایڈوانس دنیا میں، دین میں 10 رکعت ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ تو دنیا میں سعودی عرب کہاں جا رہا ہے؟ ایڈوانس. دین میں تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے. اب لوگ اس جو پیچھے ہو گیا ہے نا دنیا میں، اس کے حوالے دے رہیں گے. تو حرم میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے. ابے حرم میں 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ خیر میں اس اختلافی مسئلے پہ ابھی اس آیتوں کو نہیں قربان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ میں دانے اور گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں، میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. اس کے بعد اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ. ڈاروین کہتا ہے نا، ڈاروین تو کہتا بھی نہیں، جو ڈاروین کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ملحد، کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، دکھاؤ کیوں نہیں، دکھاؤ نظر کیوں نہیں آتا. بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا، آتا کیوں نہیں. ایک ملحد کی میں نے تقریر سنی، کہتے ہیں اللہ کے بتا دینا میں ہوں، مان لیں گے. کیوں نہیں آ رہا، چھپا ہوا کیوں بیٹھا ہے؟ تو ایسے موقع پہ ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑتا ہے. یہ رہا، کہتے ہیں نہیں. ابے تمہیں ہر بات مثال سے سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو وہی ریگستان والی مثال پہ آتے ہیں. ابا سب چیزیں رکھ کے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے. کسی نے کہا بھائی تیرا باپ یہ کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو میرا ابا نہیں، میں نہیں مانتا، کہاں ہے میرا ابا، کہاں ہے میرا ابا؟ تو کوئی ابا کو نکال کے لے بولا یہ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ تیرا باپ ہے، دیکھ لے اس کو. اب بھی نہیں مانے گا. بالکل وہی انداز، کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا، نیچرل وے میں سمجھاتا ہے. سائنسی افلاطونیاں اور بقراتیاں پیچیدہ مسائل نہیں رکھتا. سائنس کا منکر نہیں ہے، قرآن سے تو سائنس ثابت ہے، اور سائنس سے قرآن ثابت ہے. لیکن ایک سائنس وہ ہوتی ہے جو صحیح کھوپڑی استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کو خدا سے دور رہ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا، آج کل ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بھائی جان آپ نقصان کی ڈیفینیشن کسے کہتے ہو؟ اگر کوئی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے، میڈیکلی نقصان اس میں بھی نہیں ہے، لیکن مینٹلی بڑا غرق. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، انہیں لڑکیوں میں حاجت نہیں، تو نامرد ہو گئے نا. اب نامردی کو آپ بیماری نہ سمجھو تو پھر آپ کی کھوپڑی خراب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے شہوت پوری کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا، آپ ہاتھ سے کر رہے ہو تو مینٹلی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ڈسٹرب ہو جاؤ گے. آپ کے جب بیوی سے ریلیشن میں فرق پڑے گا، اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑے. عادت گٹکے کی عادت ہو جائے، پان کی عادت ہو جائے، تو پھر دودھ سے فریشنس فیل کرو گے، آپ فریش فیل کرو گے دودھ سے. جو صبح شام چائے پینے کے عادی ہوتے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے چائے نہ ملے ان کو. تو آپ کو جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کے لیے، آپ اس سے ریلیشن قائم نہیں کر رہے،
آپ تصورات کی دنیا میں لا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتے ہو, تو وہاں آپ مینٹلی کیا ہوگے, ڈسٹرب ہو گئے آپ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. تمہیں پتا کیا ہے کہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا اور کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کمپیئر کریں گے نا اس آدمی سے جو نہیں کرتا اور جو کرتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے وہاں پہ, پھر وہ باہر آ کے بیان دے رہا ہے بھائی ایک ٹانگ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابے تو نے 2 ٹانگے والے دیکھے ہو تو پتا چلے گا نا. وہ ایک ٹانگ والا کہہ رہا ہے میں بھی اسی طرح لڑا کے چلتا ہوں جیسے وہ چلتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. ابے تو 2 ٹانگے والوں کو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا وہ دوڑ سکتا ہے, تو دوڑ نہیں سکتا. وہ 10 منٹ میں یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور تو گھنٹے میں پہنچے گا وہاں. تو یہ اس سے پوچھو جس نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ آج کل تو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو تو سارے ایک جیسے ہیں. بالکل ایسے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں, جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کو اس درجے کی لذت حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر سبھی یہ کام کر رہے ہو تو پھر سب کہیں گے وہی ہوتی ہے بھائی, ہمیں تو ہوتی ہے. ابے تم ان سے پوچھو جنہوں نے یہ کام لڑکوں والا کام نہیں کیا, وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے. ہمارے ایک دوست کی میں بتاتا ہوں نا, شادی ہونے والی تھی تو گھنٹے منٹ سیکنڈ گنے ہوئے تھے اس آدمی نے, اتنا جذباتی ہوا تھا. جو ہینڈ پریکٹس والے ایسے جذباتی نہیں ہوتے. تو جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. ڈاکٹر اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ پتہ ہے کیسے کہہ رہے بھائی آپ کرو تو کوئی بلڈ کی کمی نہیں ہوتی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے 90 سال جی لیں. انسان کی صحت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی اور ایک مینٹلی. آپ سارا دن چائے پیو کوئی نقصان نہیں ہے, باڈی میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ کم نقصان ہے کہ جب نہیں ملے گی تو کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اور جو عادی نہیں ہے وہ نہیں ملے تو بھی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی چلنے لو. اب میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں, میں نے سوچا تھا 10 منٹ بولوں گا, پھر لمبی بات ہو گئی. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ جو دانے اور گھٹلی کو, اچھا جس نوجوان سے یہ کام ہو رہا ہے نا ہینڈ پریکٹس والا, وہ بہت زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حکیم لوگ پھر کھیلتے ہیں ایسے لوگوں سے, ابے تو ختم گیا. یہ بھی غلط ہے. بس توبہ استغفار کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر شادی ہو گئی تو کرو شادی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گئے, ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جاؤ گے. غلط چیز کا عادی بنا دیا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے, لیکن ظاہر ہے جب صحیح چیز پہ آ جاؤ گے تو کچھ ٹائم کے بعد غلط چیز کے سائڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے, جو اس کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے. خیر, میرا مقصد ہے مایوسی نہ ہو کہ توبہ استغفار کریں اور چھوڑنے کی کوشش کریں. ڈرانا مقصد نہیں ہے, جو جعلی قسم کے حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے کہ 100 قطرے خون کے اور ایک وہ اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک حکیم صاحب کہنے لگے 100 قطرے خون کے ایک قطرہ جو ہے نا منی کا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر شادی کی پہلی رات میں 10-20 بوتلیں خون کی باہر چڑھا کے رکھنی چاہیے آدمی کو. کیا خیال کہ 100 قطرے اگر ہیں تو بھی تو ختم ہو گیا بندہ پھر تو. میں نے کہا پھینکنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو یار. خیر, تو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں, ان اللہ فالق الحب والنوا. ہاں, اللہ نے کہا دیکھو ڈارون کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے خدا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ملحد لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ گھٹلی اور دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا رہا ہوں. تمہیں جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ. تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈیلی وٹامن سی چاہیے, میں نے کینو مالٹے پیدا کیے, میں نے تمہارے لیے امرود پیدا کیے, میں نے تمہارے لیے لیمو پیدا کیا جس کے شربت پی پی کے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن گلا بیٹھتا نہیں ہے نیمبو سے, یہ ذہن میں رکھنا. جو نیمبو نہیں پیتے ان کا ہوتا ہے, تو میرا کسی اور وجہ سے بیٹھا ہے. تو لیمن پیدا کیا, اے اللہ ہمیں تو آئرن بھی چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے سیب پیدا کیا, میں نے بڑا گوشت پیدا کیا, اس میں آئرن ہے. انڈا پیدا کیا, جس جس چیز کی ضرورت ہے, میگنیشیم, پوٹاشیم اور وائٹامنس کی 20 قسمیں, منرلز کی 20 قسمیں, زنک چاہیے ہمیں, میگنیشیم چاہیے, پوٹاشیم چاہیے, نمک چاہیے, وہ پیدا کیا. کون سی ایسے وہ آتاکم من کل ما, ہمیں پانی چاہیے آسمانوں سے برسا دیا. ہمیں سردی چاہیے, زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا تاکہ سردی کا موسم بھی آئے اور گرمیوں کا موسم بھی آئے. ہر چیز اویلیبل. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی تم سے کہتے ہیں نا خدا کہاں ہے, تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ, میں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ رہا تمہارے سامنے.
اس کے بعد کیسے انکار؟ یہ تو تمہارے کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے تو نہیں سامنے؟ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا سامنے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں آ کیوں نہیں جاتا سامنے؟ تو اللہ کہیں گے میں سامنے آ گیا تو پھر آزمائش ختم، پھر اچھے اور برے کا فرق ختم، پھر شکر گزار اور ناشکرے کا فرق ختم. پھر اس پیغمبروں کو بھیجنے، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک دفعہ سامنے آ جائے نا، سامنے آ جائے تو پھر میں اور آپ ساری دنیا ویسے ہی انسان کی بچی بن جائے. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ جب تک سامنے نہیں ہے نا اس وقت تک آزمائش ہے. وہ ایک آدمی جنات کو نہیں مانتا تھا. کسی نے کہا بیٹا کسی دن جن سامنے آ گیا نا، دیکھو کسی کے سامنے جن آ جائے تو اس کا باپ بھی مانے گا نا، پھر ماں کہے گا کہ میں نہیں مانتا. وہ ایک آدمی گیا فلیٹ میں. اب لوگ کہتے ہیں چٹکلے سناتے ہیں. بھائی یہ چٹکلا میں جو سنا رہا ہوں یہ قرآن و سنت ہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. ہمارا مقصد تو ایکسپلین کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آسانی سے ایکسپلین ہو جائے تو کیا ضرورت ہے مشکل مثالیں دے آدمی. ایک آدمی گیا، کسی نے کہا اس فلیٹ میں جنات ہے نہیں جانا، پرانا ہے. کہہ رہا تھا چاہ جن کی ایسی کی تیسی. ابھی تک دیکھا نہیں تھا نا جن اس نے. بول لیتے ہیں لوگ. بیل بجائی، اندر سے بندہ آیا، عجیب و غریب سا لگ رہا تھا نا، گول گول آنکھیں. کہتے ہیں جنات کی گول آنکھیں ہوتی اللہ عالم، الٹے پاؤں. اس نے کہا شاید کسی بندے کی معذوری میں پاؤں کیا ہو گئے ہوں، الٹے ہو گئے. کہتا ہے بھائی میں نے سنا اس فلیٹ میں جنات رہتے ہیں. کہتا نہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو کچھ. یہ بندہ بے ہوش. ٹھیک ہے 500 سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ اگر اپنے آپ کو آ کے دکھا دینا تو پھر آزمائش ختم. اللہ کہتے ہیں شہوت پرست خواہشات میں گھسا رہے گا، سوچ کے مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا. وہ انڈے کھائے گا، صبح شام پولٹری فارم کھول کے مرغیوں کا بزنس کرے گا، گائے کا دودھ نکالے گا، آئس کریمیں بنائے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا دودھ میں کیا کیا ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنا فیٹ ہے. یہ سب چیزوں پہ یونیورسٹیاں بھی بنیں گی اور ان پہ بڑی زبردست تحقیقات بھی ہوں گی. گائنی کے الگ ڈاکٹر ہوں گے کہ اسپم سے انسان کیسے بنتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے. تو جو ناشکرے ہوں گے اسی میں الجھ کے زندگی برباد کر دیں گے. جو شکر گزار ہوں گے یہاں سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. کون ہے جو گائے کو سوکھا چارہ کھلا کے ہمارے لیے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر گائے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے؟ آپ ایف کا بٹن دباتے ہو ایف لکھ کے آ جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کروڑوں سال میں خود بخود نہیں بنا. تو ادھر ہم نے بٹن دبایا، گھاس داخل کی گائے کے منہ میں، ادھر سے چکنا گاڑا دودھ آ گیا، اتنی موٹی ملائی، اتنا مکھن. گھاس میں تو بھائی کچھ بھی نہیں تھا. یہ سافٹ ویئر بھی خود بخود نہیں بنا. کوئی ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور اس نے گائے بھینس کو دودھ بھی زیادہ دیا ہے. اپنے بچوں کے لیے تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو پیدا انسان کے لیے کیا ہے. اگر یہ ایوالو ہوتا تو اتنا ہوتا جتنا گائے پی رہی ہے. گائے کا بچہ پی رہا ہے تو پورا پی لے تو مر جائے. یہ پیدا کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے. یعنی اتنا اس کو سمجھ تھی کہ اتنا پیدا کرو کہ کچھ بچہ پیے گا اور باقی کون پیے گا؟ انسان پئیں گے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اسی بحث میں الجھ گئے اور بنانے والے کا انکار کر دیا. تو اللہ اگر اپنے آپ کو دکھا دینا تو یہ آزمائش ختم. تو ناشکرے لوگ اسی بحث میں الجھے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے اور بالآخر مر جائیں گے. شکر گزار کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی کہ یہ تو سب چیزوں میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. سب چیزوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا جلوہ. وہ کہے گا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم جو تمہارا پالنے والا ہے. صرف خالق نہیں ہے. خالق کہتے ہیں بنا کے چھوڑ دیا، رب کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ پال رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. روحانی تربیت بھی اور جسمانی بھی. روحانی کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی جو آپ کو اللہ یاد دلاتی رہیں گی، اور جسمانی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں
تناور درخت اگائے، انجیر، زیتون، کیا کیا اس نے پیدا کر دیا. تو میرے بھائی بے وقوف ہے پرلے درجے کا جو سائنس کو پڑھے اور خدا سے غافل ہو جائے، اور عقل مند ہے جو سائنس کو پڑھے اور خدا تک پہنچے.